ایک میرے پاس سوال ٹویٹر پہ آیا ہے آپ کے یہ کسی نے پوچھا ہے خواتین کا تراویح پڑھا سکتی ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو امامت جو ہے نا خواتین نہیں کروا سکتی. یہ ایک ایسا عہدہ یا رتبہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ یہ رکھا ہوا ہے. اب اس میں جو بعض روایات کے حوالے سے استدلال جن سے کیا جاتا ہے، ہمارے نزدیک جو فقہائے احناف ہیں ان کے نزدیک وہ منسوخ روایات ہیں. تو بہرحال چونکہ فرائض کے حوالے سے تو بالکل بھی نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. تو بعض علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ قرآن مجید کے نوافل کے حوالے سے، تراویح تو چونکہ سنت، اس کی جماعت بھی سنت ہے، تو اس میں جو نوافل کے حوالے سے قرآن پاک بچیاں جو یاد کرتی ہیں، ایک آگے سنا رہی ہے دوسری وہ پڑھ رہی ہیں، اس حد تک اجازت دی جا سکتی ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ تراویح کی نماز میں تو امامت خواتین کی درست نہیں ہے. جی ہمارے فقہا اس کو واضح الفاظ میں مکروہ تحریمی لکھتے ہیں. مکروہ تحریمی؟ بالکل تقریباً حرام کے قریب. جی جی بالکل. مکروہ تحریمی مکمل طور پر اس کے اوپر حرام کا وہ جو لیبل ہے وہ تو فٹ نہیں آتا، لیکن یہ پھر بھی اس کے کافی حد تک قریب ہوتا ہے. تو اگر یہ مسئلہ ہو کہ ہمارے مردوں کی طرح خواتین نے بھی قرآن کریم یاد رکھنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنی ہے، تو پھر وہ نوافل والی ترتیب زیادہ مناسب ہے کہ ایک خاتون پڑھا رہی ہیں، کوئی ایک خاتون ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، لیکن باقاعدہ تراویح کے اہتمام اس طریقے سے مناسب نہیں ہوگا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم بھی پڑھے ہیں راہوں. جی آپ بھی پڑھے رہا ہوں. اللہ آپ کو جزاک خیر آپ بڑے ہیں راہوں میں. جی اللہ عزت دے آپ کو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمیں سنت سے جو چیز ملتی ہے، حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ ہم گھر میں نماز پڑھنا چاہتی ہیں، عورتیں جمع ہو کے جماعت کرانا چاہتی ہیں، لیکن عورت ظاہر بات ہے اذان نہیں دے سکتی، تو آپ ہمارے لیے کوئی اذان کا انتظام فرما دیں. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے. آپ نے انہیں مقرر فرمایا کہ جاؤ ان کو اذان دے دیا کرو. وہ ان کو اذان دے دیا کرتے تھے. ام ورقہ ان کو نماز پڑھاتی تھی. عورت امام نہیں بن سکتی مردوں کی عورت امام نہیں بن سکتی. عورت عورتوں کو نماز پڑھا سکتی ہے، فرض بھی نفل بھی، دونوں چیزیں پڑھا سکتی ہے. اب اس میں فرق یہ ہے کہ جس طرح مرد اپنا مصلی پہلی صف سے آگے کر کے امام کھڑا ہوتا ہے، عورت اس طرح اپنا مصلی آگے کر کے نہیں کھڑی ہوگی، بلکہ اسی پہلی صف میں مثال کے طور پر 4-5 عورتیں ہیں اور 5ویں اگر امام بنے گی تو وہ بیچ میں کھڑی ہوگی، 2 عورتیں اس کے دائیں طرف کھڑی ہوں گی، 2 عورتیں اس کے بائیں طرف کھڑی ہوں گی، درمیان والی امام ہوگی، وہ آگے بڑھ کے مصلی آگے کر کے نہیں کرے گی. یعنی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ عورتوں کی امامت عورت کرا سکتی ہے، مردوں کی نہیں کرا سکتی. اچھا آپ اس طرف جا رہے ہیں. یہ تو دیکھیں آپ جو فرما رہے ہیں، غزوہ احد کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بنوائی تھی تو آپ امامت کر رہے تھے، پیچھے مرد تھے، اس کے پیچھے عورت تھی، تو وہاں عورتوں کی الگ 14 عورتیں تھیں، 20 عورتیں تھیں، ان کو کہتے آپ الگ پڑھ لیں. دیکھیے جب بڑا موجود ہے، ایک اللہ کا رسول موجود ہے، امام بھی تو کوئی بڑا موجود ہے. جب ایک اللہ کا رسول موجود ہے پھر اسی کو حق ہے کہ وہ امام بنے. پھر تو امامت حق ہی اسی کا ہے. آپ کے ہوتے ہوئے تو پھر کسی کا حق ہی نہیں ہے. یہاں تو وہ بات نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اب ایک طرف جیسے مثال کے طور پر عورتوں کو مسجد سے بھی روکا جاتا ہے. وہ تو یہ دونوں روکتے ہیں. ہم نہیں روکتے لیکن روکتے ہیں. اچھا روکا جاتا ہے. پھر وہ گھر میں بھی اگر نماز پڑھ رہی ہے اور چاہ رہی ہے کہ میری بیٹیاں بھی بہنیں بھی ساری مل کے ہم جماعت کا ثواب لے لیں، تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں. اسلام ڈاکٹر صاحب اس میں اپنے جواب میں پہلے ہی اس کا جواب دے چکا ہوں کہ یہ خبر واحد ہے، ایک آدھ روایت بالکل موجود ہے، لیکن عمل صحابہ صحابیات یا امت کا عمل اس کے اوپر نہیں ہے. اگر ہے تو پھر اس کے لیے روایات کہاں ہیں؟ اگر روایات نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دیگر اخبار واحدہ کی طرح یہ بھی وہ خبر واحد ہے جس کی تعویل ہے. زیادہ سے زیادہ ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ عمل منسوخ ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ عورتوں کو منع کیا جاتا ہے، دیکھیں کئی دفعہ ہم افضلیت یا فضیلت ان چیزوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے گھر کے اندر نماز پڑھنا افضل قرار دیا گیا ہے. مسند احمد بن حنبل اور دیگر متون کتب میں روایات موجود ہیں.
اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہیں ایسا صورتحال ہے کہ باپردہ طور پر عورتوں کا مسجد کے اندر کنیکشن موجود ہے، وہ آ سکتی ہیں، جیسے حرم شریف میں عمرے کے لیے خواتین گئی ہوئی ہیں، مسجد نبوی میں گئی ہوئی ہیں، تو کیا وہ ان کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر باپردہ ان کو صورت ہے تو بالکل نماز ہوگی. ہمارے فقہاء نے اس کو بالکل نہیں کہا کہ جی نماز نہیں ہوگی. نماز ہونا نہ ہونا الگ ہے، لیکن جس طرح مردوں کو حکم ہے کہ ان کی نماز گھروں میں ہوتی نہیں. حضور نے فرمایا کہ مجھے اگر یہ بچوں اور خواتین کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی جگہ کسی کو مصلی پہ کھڑا کر کے میں گھروں میں جاتا اور جو لوگ نماز کے لیے میں گھروں کو آگ لگا دیتا. او کما قال. ہمارے یہاں تراویح تو نہیں ہے، لیکن خواتین کی نماز کا یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ یہاں تو آپ قریب ہیں دونوں، قاری صاحب نے فرمایا کہ خواتین کی جماعت قائم کر سکتی ہیں اور اذان بھی دے سکتی، اقامہ دے سکتی، نامحرم تک ان کی آواز نہ جائے. اسی لیے ہماری مجلسوں میں بھی اگر خواتین کی آواز باہر جا رہی ہوتی ہے یا نوحے کی آواز، تو ہم تاکید کرتے ہیں کہ آپ خواتین میں آواز کو رکھیں، نامحرموں تک اپنی آواز کو نہ پہنچائیں. تو نماز کا بھی یہ حکم، مجلسوں کا بھی. کسی نے شرارت سے سوال کیا جو میں شرارت سے جواب دے دوں. مجھے بھی تھوڑا سا کچھ کہنے دیں. جا بالکل بالکل پلیز پلیز. سنن ابو داود میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں، ایک طویل حدیث ہے کہ عورت کی، خاتون کی نماز گھر کے اندر والے حصے میں زیادہ بہتر ہے بنسبت باہر والے حجرے کے، اور باہر والے حجرے میں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس سے باہر والے حصے کے، اور گھر کی نماز زیادہ بہتر ہے بنسبت مسجد کے. عبداللہ ابن مسعود فقیہ صحابی تھے. جی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ صحابی کے ساتھ ساتھ وہ صحابی تھے جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بات پر عبداللہ راضی اس پر رسول اللہ راضی. اور رسول اللہ ان سے قرآن سنتے تھے رمضان. جی فرمایا کہ جس بات پہ عبداللہ راضی اس پر میں بھی راضی اور اس پر اللہ تعالیٰ بھی راضی. تو وہ ایسے فقیہ صحابی تھے. پھر اس کے علاوہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ کی زندگی، آپ کے عمل اور آپ کے قول و فعل، ہر چیز کے منشا کو سمجھنے والے لوگ تھے. رسول اللہ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، بات کا ماحول جب تبدیل ہوا تو یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر آج رسول اللہ ہم میں موجود ہوتے تو ان خواتین کی آج کل کی بہرا روی کو دیکھ کر ضرور ان کے مسجد جانے پر پابندی لگا دیتے. اچھا آپ چونکہ اپنے جواب پورا موجود ہے، یہاں پر اس بات سے ایک بریک لیں. بریک کی بات تو ہمارے پاس گنجائش نہیں ہوگی نا. اچھا ایک منٹ بس. پہلی بات تو یہ ڈاکٹر صاحب کہ یہ حکم کس نے دیا ہے کہ عورت کی نماز گھر میں بہتر ہے، اور گھر میں بھی اس جگہ میں جو سب سے الگ تھلگ کونے خانچے میں کوئی ہو؟ یہ حکم کس نے دیا ہے؟ امام ابو حنیفہ. نہ، یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ٹھیک، انہوں نے نہیں کو نقل. ٹھیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، اس حکم کی غایت کے ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد، اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، مسجد کے دروازے اور عورتوں پر بند نہ کرو. یہ حکم اسی رسول نے دیا جو حکم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حکم کی غایت یہ نہیں ہے جو حضرت نے سمجھی ہے. چلیے خیر، اس پہ بعد میں بات کریں.